بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعة قیامت کا علم اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے وما تخرج من ثمرات من اکمامها اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے وما تحمل من انثى اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ ولا تضع الا بعلم اور نہ وہ جنم دیتی مگر اس کے علم سے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي جس دن وہ پکارے گا انہیں کہاں ہے میرے شریک قالوا آذناک وہ کہیں گے عرض کر چکے ہاں ہم تجھ سے ما منا من شہید ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل اور ان سے جنہیں وہ پکارتے تھے اس سے پہلے وہ گم ہو جائیں گے وظنوا ما لهم من محیص اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر نہیں اکتاتا انسان دعا سے بھلائی کی وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ اور اگر پہنچتا ہے اسے شر تو نہایت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي اور اگر ہم چکھاتے اسے اپنی طرف سے کوئی رحمت تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہتا ہے یہ میرے لیے ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى اور نہیں میں گمان کرتا قیامت قائم ہونے والی ہے البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو میرے پاس البتہ میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہوگی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو جنہوں نے عمل کیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں سخت عذاب انسان بھلائی ہی چاہتا ہے اسی کو طلب کرتا ہے تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے جبکہ مومن کا رویہ کیا ہے کہ بھلائی کے حالت میں شکر اور تکلیف کی حالت میں مایوس نہیں بلکہ صبر کہ تکالیف پارٹ آف لائف ہے اور اس میں اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا کہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے اللہ نے میرے لیے لکھی تھی اور میں اس پہ راضی ہوں دوسرے نمبر پہ کہا کہ جب اس کو رحمت پہنچتی ہے تو تکلیف کے بعد تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جو مجھے رحمت پہنچی ہے یہ میرا حق تھا ٹھیک ہے اور ساتھ یہ تصور کرتا ہے ہر میں سے ہر بندہ عمل اس کے جیسے بھی ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں گا مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو تو ان کے اعمال کی ہم خبر دیں گے اور عذاب بھی دیں گے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ پہلو پھیرتے ہوئے اعراض کر لیتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا بن جاتا ہے یعنی کہ خوشحالی میں کون رب اور تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد تو ہم نے دعا کے بارے میں پیچھے بھی کل ڈیٹیل کے ساتھ جو بات کی تھی کہ دعا یہ نہیں ہے کہ مجھے ضرورت ہے تو میں اللہ سے دعا مانگوں دعا فی نفسہ ہی عبادت ہے چاہیے یہ کہ ضرورت نہیں بھی ہے میں اس کو عبادت سمجھ کر کثرت سے دعا مانگتا رہوں اللہ تعالیٰ سے اور یہی دعا کی قبولیت کی دلیل ہے اور آپ بھی کسی بندے کے پاس دیکھیں گے کہ جب وہ ہمارے پاس مصیبت میں آئے اور خوشحالی کے دنوں میں ہم سے سلام بھی نہ لے تو ہمارا اس بندے کے بارے رویہ کیا ہوگا ہم اس کو کہیں گے یار عجیب معاملہ تم نعمت ملتی ہے تو تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو جب تمہیں ضرورت ہوتی تم آ جاتے تو طریقہ یہی ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے ان سے کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر وہ اللہ کی طرف سے پھر کفر کیا تم نے اس کا تو کون زیادہ بھٹکا اس سے جو مخالفت میں دور کی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اطراف میں اور ان کے نفسوں میں یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے حق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید کیا آپ کا رب کافی نہیں کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط خبردار و شک میں ہے اپنے رب کی ملاقات کے خبردار وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہا کہ ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے اور اتنی زیادہ ہم نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ یہ صورتحال حق کی واضح ہو جائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وحی کرتا ہے طرف آپ کے اور ان کے جو آپ سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ جو بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، فرشتے تسبیح کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوست بنا لیے اللہ تعالیٰ ان پر خوب نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان پر کوئی ذمہ دار۔ وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها، اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، انہوں نے اس کے سوا کوئی دوست بنا رکھے ہیں۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اللہ تعالیٰ وہی کارساز ہے، وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور تم نے کسی بھی چیز کے اندر جو اختلاف کیا تو فیصلہ اس کا اللہ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ اللہ ہے میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے بھی جوڑے۔ یذرؤکم فی، وہ پھیلاتا تمہیں اس میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے وہ جس کی اس نے وصیت کی نوح کو، اور جس کی وصیت کی ہم نے آپ کی طرف، اور جو وصیت کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ دین کو قائم کرو اور تم تفرقہ نہ ڈالو اس میں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کے قیامت تک دین ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت مختلف ہے۔ کہا کہ ہم نے جو ہے دین میں سے شریعت مقرر کی نوح کے لیے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے، اور وہی ہم نے آپ کی طرف بھی اس کی جو ہے وہ وحی کی۔ اور وہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ تو اقامت دین اور تفرقہ، کہ دین کو قائم کرنا، عقیدہ توحید کو، ٹھیک ہے، اور فرقوں کے اندر بٹنا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ اقیم الدین، دین کو قائم کرنا، جیسے نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، مشرکوں پر بڑا بھاری ہے کہ تم بلاتے ہو انہیں اس طرف۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، اسے جو رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، انہوں نے تفرقہ ڈالا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا سرکشی کی وجہ سے آپس میں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم،
ایک بات اگر پہلے آپ کے رب کی طرف سے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے جو بے چین کرنے والا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ، تو اسی دین کے لیے دعوت دیجیے اور قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے آپ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجیے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا، وہ امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے ہمارے اپنے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ہمیں آپس میں، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اس کے بعد جو قبول کر لیا گیا اس کے لیے دلیل ان کی زائل ہونے والی ہے ان کے رب کے نزدیک، ان پر غضب اور سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ قیامت شاید قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں رکھتے اس پر وہ اس کو جلدی مانگتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، اور جو ایمان لائے ڈرنے والے ہیں اس سے اور علم رکھتے بے شک وہ حق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، خبردار جو جھگڑتے قیامت کے بارے میں وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ کہا کہ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر وہ اس کو جلدی مانگتے، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ کیا حدیث میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں زندگی ملتی ہے تو یہ مہلت ہے کہ تمہیں کچھ اور وقت نیکی کرنے کو مل گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کے مصائب اور تکالیف کچھ بھی نہیں ہے موت کے بعد کی جو سختی ہے، کہا اس لیے تم میں سے کوئی جو ہے وہ موت کی تمنا نہ کرے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا رزق دیتا ہے، بہت قوت والا، خوب غلبے والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرث، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو وہ دے دیں گے۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، یا ان کے لیے کچھ شریک ہے جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین میں سے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی البتہ درمیان ان کے فیصلہ کر دیا جاتا۔ وان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ظالم ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے، کہ تم لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی، حق آئے گا اور باطل بھی آئے گا، اس کو تم پہچان لو گے، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے تم اس کو مانو یا نہ مانو، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، یا یہ ان کے اوپر حق کو ثابت کر دیتے، سارے لوگ ہی مومن ہوتے، یا ہم جو نہیں مانتے ان کو اسی وقت ہلاک کر دے۔ کہا لیکن ہم نے ان سب کو ڈھیل دے دی کہ دنیا میں اپنی مرضی سے تم زندگی گزارو گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب قیامت کے دن آؤ گے پھر ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، آپ ظالموں کو دیکھیں ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمائی کی کہ وہ واقع ہونے والا ہے ان پر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اپنے رب کے پاس ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کی خوشخبری دیتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجر، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے محبت کے قرابت داری میں۔ کیا مطلب؟ کہ مال تو اللہ کے نبی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے تھے کہ تم میرے رشتہ دار ہو، کم سے کم قرابت داری کے لحاظ کر لو۔ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس خوبی میں زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ۔
فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور جلد مٹا دیتا اللہ باطل کو اور حق کر دکھاتے حق کو اپنے کلمات سے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور دعا قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا اور زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دے تو وہ زمین میں سرکشی کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اپنے بندوں سے خوب باخبر دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فضل ہے، اس نے جس بندے کو جس جگہ پہ رکھا بالکل صحیح رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کی میں مثال کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے؟ آپ ابو بکر ہوتے کہ ابو جہل ہوتے؟ آپ سے ابھی ہوتے کہ عبداللہ بن ابی ہوتے؟ بات سمجھ لیں ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ جذبات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا کیا؟ ہمارا ایمان کیپیسٹی چیزیں اس لیول کی کہ شاید کہ اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہمارا وہ ایمان معاملے سے جو آج ہماری صورتحال ہے، ایمان کا جو لیول ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کتنی دین کی چیزیں جو اس میں تعویل کر لیتے ہیں اپنی خواہش کے اکارڈنگلی، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بندے کو جو دیا ہے بالکل اس کے حساب سے پرفیکٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہا کہ اگر ہم رزق کھول دیں تو یہ زمین پہ سرکشی کرنے لگے، کہ فساد کرنے لگ جائیں، تو اس لیے کئی بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رزق نہ دینا فضل ہے، کئی کے اوپر اللہ کا رزق نہ دینا فضل۔ آپ کہیں گے نہیں وہ کیسے؟ جب تک انسان کے پاس رزق نہیں ہوتا یہ چیزیں تو وہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ کنسسٹنٹ رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ جو ہی اس کو نعمت ملتی ہے وہ دین سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا وہ نئے نئے مالدار جو ہوتے ہیں وہ داڑھی بھی کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی خواتین کا پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لائف سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کا بدل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا یہ اس کا فضل ہے۔ تو کہا کہ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ زمین میں سرکشی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے جو بارش کو اتارتا ہے اس کے بعد کہ جو مایوس ہو گئے وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی مددگار بہت تعریف والا، کہ قحط سالی نظر آنے لگتی ہر وقت طرف مایوسی، پھر اچانک اللہ تعالیٰ بارش اتار کے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور جو بھی اس نے ان دونوں میں جاندار میں سے کوئی پھیلا دیے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پہ جب وہ چاہے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچے تو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، اور وہ بہت کچھ سے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا کہ ہمیں ہمارے پہنچنے والے مصائب تکالیف کیا ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، باوجود اس کے کہ بہت غلطیوں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ہم پیچھے دو مقامات پہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان غلطیوں کا اللہ تعالیٰ خاطر میں لائیں تو کیا ہے، ہم زمین پہ زندہ رہنے کے اہل ہی نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کو بلیم کرنے کی بجائے، اس کا شکوہ کرنے کی بجائے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے بڑی سزا نہیں دی، اس نے پھر بھی مجھے تنبیہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے میری بڑی غلطیوں سے درگزر کر دیا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام، اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر چاہے وہ ساکن کر دے ہوا کو تو وہ رہ جائے کھڑی ہوئی اس کی پشت پر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں واسطے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، کہ اگر وہ ہوا کو روک دے تو یہ کشتیاں کیسے چلے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے، اس کی قدرت کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا وہ ہلاک کر دے انہیں بوجہ اس کے انہوں نے کمائی کی اور وہ درگزر کر دے بہت سو سے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیات اللہ ما لهم من محیص،
اور جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور آپ جو بھی کوئی چیز دیے گئے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو اجتناب کرتے کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معلوم کیا ہوا؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کی شرط کیا ہے؟ توبہ۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس گناہ کو فی الفور چھوڑا جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اور نیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کہا کہ کبائر سے بچتے ہیں اور فواحش سے بھی، اور جب کبھی غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے لبیک کہی اپنے رب کے لیے، انہوں نے قائم کی نماز، وامرهم شورى بینہم، کام ان کا مشورہ کرنا ہے آپس میں، مما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، اور وہ جو پہنچتی انہیں کوئی جاتی وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس کی مثل۔ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو کوئی معاف کر دے، اصلاح کرے، تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تین اعمال کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تین اعمال کا۔ کس کا پہلے نمبر پہ؟ روزے کا، الصوم لی ولل۔ دوسرا صبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر، اور تیسرے نمبر پہ کس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ جو کوئی معاف کرتے ہیں۔ معافی کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اللہ نے اپنی معافی کو کنڈیشنل قرار دیا، سورہ نور میں ہم نے پڑھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، پھر اور بے شمار روایات ہیں، تو بہرحال لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں نے تھوڑے دن پہلے پڑھی، بڑی زبردستی، یعنی کہ اگر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک بندہ حق پر ہو، حق میں ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ سرنڈر کر دے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں وہ ایسے ہیں جیسے دو انگلیوں کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ضمانت، پھر وہ ضمانت دیتا ہے اس شخص کو۔ اضمن له بیتا فی ربض الجنہ، میں اس کو جنت کے وسط میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو معلوم بہرحال یہی ہے، معافی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، معاف کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال معاف ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس سے معاف کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں بندے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب ہم درگزر کرتے، انسان ہے، کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ کام کرے گا، جتنا مرضی دیندار ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، دی اینڈ کیا ہے؟ انسان ہے۔ میں اور آپ اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے اچھے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کو پرسنلی جانتے نہیں ہیں، یا کسی معاملے کے اندر انوالو نہیں ہوتے، یا ہم وقت اکٹھے نہیں گزارتے۔ میں بہت اچھا ہوں آپ کے لیے جب تک آپ آتے ہیں، یا پھر دورہ اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہفتہ میرے ساتھ رہیں گے آپ، تو آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ ہم چونکہ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے جو مرضی کر لیں، ہماری کوتاہیاں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے حق میں۔ تو شریعت کا حکم پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، ہم معاف کریں گے دوسروں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور کئی رستے دروازے کھول دے گا۔ اور یہ بارٹر سسٹم ہے، بارٹر سسٹم جانتے نا، ایکسچینج آف گڈس، کہ اس وقت وہ کوئی آٹا دے کے بدلے میں کپڑے لیتا تھا۔ تو یہ دنیا کا نظام اللہ نے اسی پہ بنایا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی، آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو، آپ لوگوں کو دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور یہ بغیر تفریق کے، بغیر تفریق کے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک اور بات یاد رہے، یہ معافی کس سینس میں ہے؟ یہ میرے آپ کے حقوق میں کمی کی معافی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ علی الاعلان ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کی معافی کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے،
اس کو سزا دینا بسا اوقات واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے سے فساد ختم ہو سکے۔ بات سمجھ آئیے؟ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیہ من سبیل، اور جو کوئی بدلہ لے اپنے اوپر ظلم کے بعد تو یہی لوگ نہیں ان پر کوئی مواخذہ۔ کیا مطلب؟ ظلم کے بعد بدلہ لینا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، مواخذہ تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، بغاوت کرتے ہیں زمین میں حق کے بغیر۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ساری بات کر دی، کہا معاف کر دو، اللہ کے اوپر اجر ہے، بدلہ لینا چاہو ظلم کے بعد بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن صبر کیا اور جس نے معاف کیا، بے شک یہ بلند ہمتی کے کاموں میں سے۔ کیا مراد ہے؟ اینڈ پر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کہ معاف کرنا اور صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی کارساز اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، تو کہیں گے کیا واپس لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے۔ وتراہم یعرضون علیہ خاشعین من الذل، آپ دیکھیں گے وہ پیش کیے جائیں گے اس پر ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے۔ ینظرون من طرف خفی، اور وہ کن اکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی کہ اس کو چھپ چھپ کر آنکھیں دیکھیں۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور کہیں گے جو ایمان لائے بے شک خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم مقیم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اللہ جسے بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، لبیک کہو اپنے رب کے لیے اس سے پہلے کہ آ جائے ایک دن نہیں کو ٹلنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی اور کوئی انکار بھی نہیں ہوگا۔ فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اگر اعراض کریں تو بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں یہ اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ جو اس کے ہاتھوں کی کمائی تھی، تو انسان سخت ناشکرا ہے۔ یعنی کہ راحت پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو بھی اللہ کو بھول کے کیا اتراتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اعمال کے نتیجے، تو آگے سے ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کبھی مصیبتوں کا راستہ ہی مجھے دکھا دیا، مجھے دیا کیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، خالصتاً اللہ کا اختیار۔ او زوجہم ذکران و اناثا، اور کئیوں کو وہ ملا جلا کر لڑکے لڑکیاں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے وہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، دیتا ہی کچھ نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ خوب علم والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه من يشاء، اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی رسول فرشتہ بھیجے وہ وہی پہنچاتا ہے اس کی اذن سے، اور وہ چاہتا ہے انہ علی حکیم، یقیناً بہت بلند خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وحی کا طریقہ کار کیا ہے کلام کا، کہ یا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یا تیسری صورت کیا وحی کی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک روح قرآن کی اپنے حکم سے۔ ما كنت تدري ما الكتاب والایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، آپ نہ جانتے تھے کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن بنایا ہم نے اسے ایسا نور، ہم ہدایت دیتے سازش کے جسے ہم اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں راستے سیدھے کی۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، راستہ اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ہے، خبردار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تمام معاملات۔ تو یہاں پر کہا کہ اللہ کے نبی لتہدی الی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے، ہدایت دیتے۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ قصص میں
انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو کیا مراد ہے؟ یہاں پہ کہا انک لا تہدی، آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، وہاں پہ کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں پہ کہا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں پہ کہا آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کی دعوت تو آپ ہی دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے کہ جس پہ جو ہے نا لوگ، ٹھیک جس ہے، کو آگے اللہ چاہے وہ پھر ہدایت کی طرف آ جاتا گڈ، ہے، بارک اللہ فیک۔ اور جس کو ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد دو اقسام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، کہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کہا کہ انک لا تہدی من، تو وہاں پہ مراد توفیق ہے، آپ کسی کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، انک، اور یہاں پہ لتہدی لا صراط مستقیم، کیا مراد ہے؟ کہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، یہ آپ ہی کا کام۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، 7 رکوع 89 آیات ہے۔ زخرف کہتے ہیں اس چیز کو جو بڑی جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کی گئی ہو، ملمہ سازی کر کے اس کو ذرا کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم کتاب واضح کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک اصل کتاب میں ہمارے پاس بہت بلند حکمت سے لبریز۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تم اس سے جو اس نصیحت کو اعراض کرتے ہوئے تم لوگ حد سے بڑھنے والے، وکم ارسلنا من نبی فی الاولین، اور پہلوں میں نبیوں میں سے ہم نے کتنے بھیجے، وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اس کے پاس کوئی بھی نبی آیا اس حال میں کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے، فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضى مثل الاولین، تو ہم نے ان میں سے سب سے شدید کو پکڑ کر ہلاک کر دیا، اور مثال پہلوں کی گزر چکی۔ ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ضرور کہیں گے نہایت غالب خوب علم والے نے پیدا کیا۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر، وہ اس نے آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ اتارا، فانشرنا به بلدۃ میتا، اور اس کے ساتھ شہر مردہ کو زندہ کر دیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی کہ بارش کو برسایا اندازے کے ساتھ، کیا مطلب کہ لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ عذاب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، تمہارے لیے سارے کے سارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور مویشیوں کو بنایا جن پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت جب تم جم کر بیٹھ جاؤ ان پر، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور کہو پاک ہے جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اور نہ تھے ہم اسے قابو میں لانے والے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف یقیناً پلٹنے والے ہیں۔ کہا کہ جب ان پہ سواری کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اس کی نعمت ہے۔ کیسے اس کی نعمت ہے؟ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے تو وہ گھوڑا کیا کرتا ہے؟ آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیتا، آپ کو گرا دیتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ آپ کشتی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو وہ کشتی سمندر میں ٹکتی نہیں، تو یہ جب بیٹھ جاؤ اس کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھنے والا نہیں تھا۔ ساتھ ہی دعا سکھا دی، سفر کی دعا کہتے ہیں سواری پہ بیٹھنے کی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پاک ہے جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے اور ہم اپنے رب کی طرف یقیناً پلٹنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی سواری پہ بیٹھے تو یہ دعا کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے تو وہ ہمارے لیے مسخر ہے، کس نے مسخر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ مسخر نہ کرے تو ہم اس کے اوپر قابو پانے والے نہیں ہیں۔ اس کی مثال پلین کریش کر جاتا ہے جب اس کا حکم نہیں ہوتا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز اولاد، ان الانسان لکفور مبین، انسان بہت کھلم کھلا نہ شکر ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یا اس نے بنا لی اس میں سے جو پیدا کرتا ہے بیٹیاں اور چن لیا تمہیں بیٹوں کے لیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ خوشخبری دی جاتی ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو اس نے بیان کی رحمان کے لیے مثال، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھرا ہوا،
کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے، اور حالتدار خود کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے تھی، اچھی کہ بری؟ اچھی چیز اپنے لیے، اور اپنے سینس میں بری چیز بیٹیاں جو سمجھتے تھے وہ اللہ کے لیے رکھ لی. تو کہا کہ ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ ایسے سیاہ ہو جاتا ہے کہ اور غم سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے. یہ آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز کامن ہے. اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، کیا بھلا جسے پالا جاتا ہے زیورات میں وہ جھگڑے میں غیر واضح. وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو جو بندے رحمان کے عورتیں. اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ضرور لکھی جائے گی گواہی، ان کے پوچھے جائیں گے. تو یعنی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا بیسیکلی کیا ہے؟ ان کو عورتیں ڈکلیئر کرنا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ فرشتوں کا جنڈر عورت ہے؟ یہ جب ہم ان کو پیدا کر رہے تھے یہ اس وقت موجود تھے وہاں، بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان کو پیدا کر رہے تھے فرشتوں کو، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتوں کا جنڈر عورت ہے، وہ بیٹی ہیں؟ یہ اس وقت موجود تھے وہاں پہ. تو وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان نہ عبادت کرتے ہم ان کی، ما لهم بذلك من علم، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم. انہم الا یخرصون، وہ اندازے لگاتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبل فہم به مستمسکون، یا دی ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے تو وہ اسے مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، انہوں نے کہا پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کے ایک طریقہ پر اور ہم اسی نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں. وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. اسی طرح ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر اس کی بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، ہم اسی نقش قدم پہ پیچھے چلنے والے. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والی چیز لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ ٹھیک ہے، تو پھر بھی مطلب تم اسی کو فالو کرو گے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا جو تم بھیجے گئے ہو نا جس چیز کے ساتھ اس کا تو ہم انکار کرنے والے. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، ہم نے انتقام لیا ان سے، دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اب اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس نے بنا دیا اسے ایک بات باقی رہنے والی اپنے پیچھوں میں تاکہ وہ رجوع کریں. بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بلکہ سامانی زندگی ہے میں نے انہیں ان کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح کرنے والا رسول آ گیا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون، اور جب ان کے پاس حق آیا ان کا یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اوپر اس شخص کے نازل کیوں نہیں کیا گیا دو بستیوں میں سے بہت بڑے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے رحمت آپ کے رب کی. نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے درمیان ان کے معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ایک دوسرے کے اوپر درجات میں تاکہ ان کے بعض کو بعض کا خدمت گار بنائیں، اور رحمت آپ کے رب کی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بھئی لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیا، کیوں دی ہے؟ بس ہماری مرضی ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ کا فضل وہ اسباب کے تحت نہیں آتا. اللہ کا فضل اسباب کے تحت نہیں آتا. کیوں؟ بس اس نے دیا تو دیا، اس نے دیا تو دیا، اور اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. صحیح بخاری کا حدیث ہے نا، غریب سے آبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مالدار سے آبا سارے وہ اعمال کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، بٹ ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ اجر میں ہم سے آگے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ لینا. تم یہ وظیفہ کرو گے تو تم جو ہے تمہارا جو اجر و ثواب ہے یہ اس کے اجر و ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتے. کچھ دن گزرے تو ان کو بھی اس وظیفے کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے بھی وہ وظیفہ شروع کر دیا. وہ غریب صحابہ پھر پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، اب پھر انہوں نے وہ وظیفہ بھی شروع کر دیا، اب پھر اس میں برابر ہو گیا ہم، اور مال کی وجہ سے وہ ہم سے اجر میں سپیریئر ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل اس نے دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں.
جہاں تک تو میرا اختیار تھا تمہیں میں نے وظیفہ دے دیا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ وظیفہ نہ کیا کرو، ان کو منع نہیں کر سکتا. اور رہا مسئلہ مال کا، وہ اللہ نے دی ہے، اس کا فیصلہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم کو اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس نے کس حساب سے کی ہے وہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، جنت میں غریب صاحب پہلے 40 پتہ نہیں سال 500 سال پہلے غرباء امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ہم نے کسی کو دیا تو آزمائش ہے، کسی سے لیا تو آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مال ہے نا، اس کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھیں، دنیا کی ہر نعمت کی آخرت میں کٹوتی ہے. دنیا کی ہر نعمت کی آخرت میں کٹوتی ہے. جتنی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ کے نبی نے سادہ زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پابندی تھی؟ سب کچھ تو آپ کو میسر تھا، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ کر سادہ زندگی کیوں گزاری؟ تاکہ آپ آخرت کی زندگی میں ہمارے اوپر اس دنیا کو کوئی بوجھ نہ ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. صحیح بخاری کے حدیث ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتی کب کب تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت دوپہر گھر سے باہر نکلے تو آگے سے ابو بکر آ گئے. آپ نے پوچھا کدھر؟ کہا میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا. کوئی عرب کے یہاں دوپہر میں کوئی باہر نہیں نکلتا، قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے. آگے گئے تو آگے سے عمر آ رہے تھے تو پوچھا کہ آپ کدھر؟ تو کہا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلوں. تینوں کی یہ کفی. آپ نے چلو چلتے. ایک انصاری تھے ابھی گھر گئے تو وہ گھر پہ نہیں تھا، یا باغ میں گئے اس کے تو وہاں پہ نہیں تھا، تو کوئی لینے گیا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ انہوں نے پانی پیش کیا، کھجوریں پیش کی. اتنے میں وہ آ گئے. وہ آیا تو اس نے کہا کیا زبردست گیسٹ آیا تو میں آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ بکری کا گوشت جو ہے وہ بنانے لگا. تو آپ نے اس کو کہا کہ وہ بکری ذبح نہ کرنا جو دودھ دینے والی ہو یا پریگننٹ ہو. کیا مطلب؟ کہ جس نے بچہ دینا ہوگا وہ فائدہ ہے، اور اگر تمہارے گھر کی دودھ دینے والی بکری ہوئی ہمارے لیے تم ذبح کر دو گے تو تمہارا دودھ کا لاس ہو جائے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں انسانیت کے ساتھ کتنی رحمت ہے. یہ صحیح بخاری کے حدیث. اب انہوں نے بیٹھ کے وہ کھانا کھایا. کھانا کھاتے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم ضرور بضرور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جلالی تھی، تو انہوں نے آگے سے تعجب سے کہا اللہ کے نبی ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو ہم نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تو حضرت عمر جو وہ پریشان ہو گئے، مطلب کہ اتنی مدت بعد اچھا کھانا کھایا اور اس کے بارے بھی آپ نے یہ کہا. تو اس سے اندازہ لگائیں ہم لوگ جو دن رات کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے لیے شکریہ کرتے ہیں، حساب ہے ان چیزوں کا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لا تزول قدم عبدی یوم القیامہ، کہ بنی آدم کے قدم اس وقت تک ہٹیں گے نہیں جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے وہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت سو رہے تھے تو آپ نے ایسے کروٹ لی تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر چٹائی کے نشان. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے بڑے جنب سردہ ہو کر کہا کہ یہ کیسر و کسرا اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور ان کے محلات اور ان کے پاس بہترین لائف سٹائل، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پھر آپ کی کمر مبارک کے اوپر یہ نشان، اتنی مشقت کی زندگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ نہیں کیا اس کو کہ تم میرا خیال کرو، وہ ڈانٹا. آپ نے کہا عمر تم نے دین کو نہیں سمجھا ابھی تک، اور کہا کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو، یعنی کہ جس کو جو دنیا مل رہی ہے وہ آخرت. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا کی نعمتوں کی آخرت میں کٹوتی ہے. دنیا کی نعمتوں کی آخرت میں کٹوتی ہے. ٹھیک ہے، جس بندے کو جو چیز نہیں ملی اس پہ اس نے کیا کیا؟ صبر کیا. ایک بندے کو خوبصورتی ملی ہے، ایک کو نہیں ملی، تو جس کو نہیں ملی اس نے کیا کیا؟ صبر کیا، اس پہ اس کو اجر ہے. ایک کو مال دیا اور دوسرے کو نہیں ملا، کیا ہے اس کا وہاں پہ معاملہ. تو اس لیے یہ نعمتوں کی آخرت کے اندر کیا ہے؟ کٹوتی ہے. تو اس لیے اس کی، اور ایک حدیث میں کئی حدیث ہیں جس میں اس کا ذکر کیا آپ نے کہ 500 سال پہلے غریب جنت میں پہلے جائیں گے. تو کیوں جائیں گے 500 سال پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بیلنس کر. لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ آخرت کا بیلنس دنیا کے حساب سے نہیں ہو سکتا. وہ دنیا کا پیسہ جو ہے نا، اور اس کو 500 سال تک آپ کو امیجن کریں. وہ کہتے ہیں الانتظار واشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. بینک کے سامنے لائن پہ کھڑا کر دیا جائے، وہ انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور آپ کو کسی جگہ
محل کے اندر انوائٹ کیا جائے کھانے کے لیے، فار انسٹنس پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو انوائٹ کیا جائے اور آپ سارے آ جاؤ، تو آپ کو کہیں آپ ذرا سائڈ پہ لائن پہ کھڑے ہو جائیں، آپ ذرا ادھر سائڈ پہ ہو کے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور دوسری لائن جو ان کو سب کو پہلے اندر گزار دیا جائے، آپ مجھے بتائیں آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ کیا فیل کریں گے؟ اور وہاں پہ 500 سالوں کا ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ معاملہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رہنی ہے کہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ اب کسی بندے کے پاس مال ہے تو وہ اگر وہ اس کو مال کو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے، تو اس اعتبار سے پھر وہ آگے بھی نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ مختصر کہ یہ کمپٹیشن کا میدان ہے، ٹھیک ہے، اور انتہائی ٹف کمپٹیشن۔ ٹاپک میں 2 مہینے پہلے نا یوکے چینل میں سید علی ہاشمی ہے، اشرف ماشاء مقرر ہے، انہوں نے یہ سیم ٹاپک میں یہ خطبہ دیا تھا کہ یہ جو ہم جو بھی کماتے ہیں نا یہ آخرت میں کچھ ہوتی ہے، یہی ٹاپک۔ تو لوگ نا یقین نہیں، تاجر وہاں بیٹھے تھے سارے، تو ظاہر بات ہے وہ اعظم مارکیٹ کی طرف بتائیں مارکیٹ، وہی تو چونکے تھے یار یہ کس طرح خطبہ تھا، یہ سمجھ نہیں لگی ہمارے کو، بلکہ انہوں نے اینڈ میں پھر اسی چیز کا وضاحت کی کہ جو صحابہ تھے یعنی جیسے حضرت عثمان غنی تھے، تو انہوں نے اگر مال اکٹھا کیا تو آپ کون سے حدیث ثابت کریں جو انہوں نے مال پھر اپنے آپ کو ذخیرہ کر دیا، انہوں نے مال جو اکٹھا کیا وہ آخرت کے لیے ڈونیٹ کر دیا، وہی میں بات اس کی لیے نا، ہے نا وہی بات کی ہے نا، جو نعمتیں آپ نے انجوائے کی ہیں اس کا حساب کرے وہ۔ اور صحابہ کے بارے میں معاملہ یہ تھا، انہوں نے خود رکھا ہی کیا، مجھے جانے کا اتفاق ہوتا، اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، میں نے دیکھا حرم کے باہر نا جو وہ صفا ٹاور ہے نا، صفا ٹاور وہ ایک شیخ کا ہے، شاید ادھر کتاب پڑھی ہو، مجھے کلاس کے بعد دیکھ کے آپ کو ان کا نام بتاؤں گا۔ اس شیخ کے وہ صفا ٹاور ہے اور مطلب وہ بالکل حرم کے سامنے ہے، کلاک ٹاور کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی انکم کتنی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے بہت بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے نا ارد گرد ہوٹل اور سارے معاملات، اور وہ باقاعدہ عالم ہے اور بزرگ ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت ساری، اور وہ فری تقسیم ہوتی ہیں، مسجد نبی میں جائیں تو ریکس میں پڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ مشہور ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے نا، نیکی کا کام، مطلب کہ دسترخوان لگ رہا ہے یا کچھ بھی، اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے جو ملازم آتے ہیں نا، بہترین جبے، عود لگایا ہوا ہے، آئی فون پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے، پورے ٹشن کے ساتھ آ رہے، اور اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس نے وہ جو ٹیک والا دسترخوان، وہ جائے نماز نہیں ہوتا، وہ اس نے پکڑا ہوتا ہے، خود اس کے کپڑے سلوٹوں والا جبہ پہنا ہوتا ہے، اور مسجد نبی میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، اکیلا ادھر بیٹھ کے ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ ٹیک لگائی ہوتی ہے اس جائے نماز کے ساتھ، تو وہ اکثر جو ہے نا ایک سائڈ سے پھٹا ہوتا ہے تو وہ سلپ ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، پھر وہ اس کو ایسے سیدھا کر کے تو پھر وہ ٹیک لگا کے، اور فجر کے وقت آتا ہے اور ظہر تک بس اوقات بیٹھا رہتا ہے، بس اوقات ظہر کے وقت آتا ہے اور افطار تک وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، اور پھر اس کو حرم میں بھی دیکھا میں نے کہ وہ اکیلا مطلب وہ طواف کر رہا ہے، مطلب اور ذکر اذکار معاملہ سلسلہ۔ اب یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا لیکن اس مال کو اس کو کیا، وہ کیا کر رہا ہے، اس مال کو خرچ کر رہا ہے اور اپنے اوپر اس کا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چیز میں ایک وہی بات ہے کہ انسان ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو بنا دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے رحمان کا، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سے، سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے، وہ زخرفاً، اور سونے کی، وہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور نہیں یہ سب کچھ مگر سامان زندگی دنیا کی، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کے بنا دیتے، ان کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کے بنا دیتے۔ کیوں بنا دیتے؟ تاکہ یہ دنیا کا جو فائدہ معاملہ سلسلہ اس کو مزید دیکھے کرے،
اور ساتھ کہا کہ باقی رہنے والی چیز جو ہے نا اصل میں وہ آخرت ہے متقی لوگوں کے لیے جو آپ کے رب کے ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ہم یہ جو بات کہتے ہیں نا زندگی میں میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، میرے امور میں خیر و برکت نہیں ہے، سارا یہ اللہ کے ذکر سے دوری کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں جس بندے کے ساتھ 24 گھنٹے شیطان لگا وہ کیا کرے گا؟ اس کی زندگی میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر وہ شیاطین روکتے ہیں انہیں راستے سے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، اور جب وہ آئے گا ہمارے پاس وہ کہے گا کاش درمیان میرے درمیان تمہارے دوری ہوتی دو مشرقوں کی، وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ کہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو شیطان کے بارے میں کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تمہیں نفع نہ دے گی آج جب ظلم کر چکے تم، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو۔ کہ آج کے دن ایک دوسرے سے برات کا اعلان فائدہ نہیں دے گا، آج کے دن اکٹھے کدھر ہو؟ عذاب میں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کے اسے جو گمراہی میں کھلی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اتنے دلائل ذکر کرنے کے بعد بھی ایک بندہ ماننے کو تیار نہیں، تو کیا کہا ہے؟ اب آپ اس کو کیسے سنا سکتے جو بہرا ہو، اور اس کو کیسے دکھا سکتے جو اندھا ہو؟ کہ مطلب اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد، سارے دلائل کے بعد، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں مان رہا تو کیا ہے؟ وہ بہرا ہی ہے نا۔ اور وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تو دل پہ پردہ چڑھ چکا ہے اس کے، تو اب اس کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور اس چیز کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس معاملے میں۔ کئی لوگوں کے بارے میں واقعات انسان کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ بندہ سیدھے راستے پہ آ جائے، محبت ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ تو میرے روم میٹ نہ دو تھے، ہم 2 سال اکٹھے ایک روم میرے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ایک کو تو میں نے بتایا آپ کو سورہ نحل پڑھائی، تو وہ ایک باری وہ فطرت اس کی تھی اس میں تو عقیدہ تو قبول کر لے۔ اچھا دوسرا جو میرا کلاس فیلو تو اس کے ساتھ ابھی بھی دوستی، اب وہ اس کا رویہ میرے ساتھ چینج ہو گیا، لیکن وہ اپنے عقائد و نظریات میں بڑا سخت اور ریجڈ ہے۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا کرنا معاملہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوچنے کو بھی وہ تیار نہیں، وہ سوچنے کو بھی تیار نہیں، اتنے اس کے ریجڈ نظریات ان چیزوں کے بارے میں، یہ درباروں کے بارے میں، شرکی عقائد نظریات کے بارے میں۔ تو مجھے بس اوقات تعجب ہوتا تھا کہ مطلب یار یہ بندہ کیوں معاملہ۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ جو بہرا ہو گیا، اندھا ہو گیا، ہم اس کو کیسے راستہ ہدایت کی راہ دکھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم فإن علیہم مقتدرون، یا ہم دکھائیں آپ کو جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے، تو بے شک ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ انک علی صراط مستقیم، یہ نہ صحیح آپ تو سیدھے راستے پر ہے نا۔ وانہ لذکر لک ولقومک، اور یہ ایک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وسوف تسألون، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اور پوچھ لیے اس سے جسے ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے کیا بنائے ہم نے سوائے رحمان کے کچھ الہ جن کی بندگی کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اس نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے تو وہ ہنستے تھے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی اپنی جیسی سے۔ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پکڑ لیا ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ تاکہ وہ لوٹ آئے۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، انہوں نے کہا جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس وجہ سے کہ اس نے عہد کیا تیرے پاس، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، پھر جب ہٹا دیتے ہم ان سے عذاب تب وہ عہد توڑ دیتے۔ کہ کیا عہد لیتے؟ کہ عذاب آتا تو کہتے کہ وعدہ کر ہم عذاب ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہدایت پا لیں گے۔ عذاب ہٹاتے تو کہتے کون رب ہے۔ تو ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں سے میری قوم کیا نہیں میرے لیے مصر کی بادشاہ اور یہ نہریں جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، کیا پھر دیکھتے نہیں تم؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين، میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے اور نہیں کری کہ وہ بات کو واضح کر سکے۔ فلولا القی علیہ اسبرۃ من ذهب
او جاء معه الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں ڈالے گے اس پر سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آئے۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں ڈفرینشیٹ کس بیس پہ کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندہ ہے فقیر آدمی ہے بیچارہ، اور میرے پاس کیا ہے، مصر کی بادشاہت ہے، نیچے سے نہریں بہتی ہیں، میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے اور اس کو سونے کے کنگن پہنائے گئے ہوتا ہے، مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا دار لوگوں کی ہمیشہ سے سوچ میٹیریلسٹک رہی ہے، مادہ پرستی کے اوپر مبنی۔ اللہ کے یہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ فاستخف قومه فاطاعوا، اور یہ مالدار لوگوں کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، مالدار لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بس وہ پیسہ ہے، وہ چیزیں انسان کو خراب تو کرتا ہے۔ اچھا، وہ ہمیشہ اس طرف اٹریکٹ ہوں گے جہاں پہ ان کو اپنے سے بہتر سٹیٹس والا مولوی نظر آئے، ٹھیک ہے، مولوی کے پاس اچھی گاڑی، معاملہ، سلسلہ وہ چیزیں، تو اس کو وہ پھر بھی قبول کر لیں گے اس کے ساتھ، کہ مارے وہ جیسے مشرکین مکہ کا معاملہ۔ اچھا، اور مولوی صاحب تھوڑے سے کم درجے کے ہوں، مطلب سائیکل موٹر سائیکل پہ آنے والے ہوں، تو وہ اس کو سمجھے گا کہ یہ مولوی مطلب فقیر مولوی، اور یہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ آپ ہنس رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ نہیں مطلب دیکھیں میری بات سنیں، آپ نہیں ہوں گے، آپ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کے صرف مجھے خود اس چیز کا اندازہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھنا، بڑے بڑے اسکالر کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، میں ڈاکٹر ادریس کے ساتھ کراچی سے جو ہے وہ ہم پورا پاکستان گھومے ہیں، تو بڑے بڑے مالدار لوگوں کے یہاں گئے، تو ایک بندہ وہ اب نام اس کا کیا لینا، اس کے گھر گئے، بہت پیسے والا آدمی۔ اچھا، تو وہ مجھے نا اوپر ایک کمرے میں لے گیا، اور وہاں پہ بڑے بڑے مولویوں کا نام، صرف ان مولویوں کا جو بذات خود پیسے والے ہیں ان کا نام لے، فلاں بھی میرے پاس آیا ادھر رہا، فلاں بھی میرے پاس آ کر ادھر رہا، فلاں بھی میرے پاس آ کر ادھر رہتا ہے۔ اچھا، اس نے نام سارے گنوائے، وہ سارے بڑے بڑے مولوی تھے جو خود پیسوں والے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ دن گزرے تو ہم ساتھ ہی تھے، کٹھے 3-4 دن رہے، تو بڑے تکبر کے انداز اور برے انداز سے کہ اب اس کی مسجد میں جو مولوی خطبہ دیتا ہے وہ پیسے والا نہیں ہے، وہ پیسے والا نہیں ہے، وہ بیچارہ درویش آدمی ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ پتہ کیا کہتا ہے، 1 منٹ ہوتے ہوئے میں مولوی نو فارغ کر دینا ہوں۔ تو میں نے کہا اگلا جمعہ نہیں تو پڑھا۔ مطلب یار کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ مالدار لوگوں کا اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے اس معاملے سلسلے میں۔ اور دوسرے نمبر میں مزے کی بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ بار بار ہم کیا پڑھتے ہیں کہ سرداروں نے کہا، اور وہ لوگ ایک اللہ نے سردار ٹرم یوز کی، اور آپ نے وہ ٹرم بھی پڑھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا جن کو ہم نے خوشحالی دی۔ کیا مراد اس سے؟ مالدار لوگ۔ تو یہ رویہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں پیسے کے اعتبار سے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی، تو یہ بات یاد رکھے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ایک بات کہ کچھ لوگ ایسے بھی یہ رویہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين، تو اس نے بے عقل کر دیا اپنی قوم کو تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، بے شک تھے وہ لوگ فاسق۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، ہم نے انتقام لیا، ان سے غرق کر دیا سب کے سب کو۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے بنا دیا انہیں گئے گزرے اور بعد والوں کے لیے ایک مثال۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون، اور جب بیان کیا گیا مریم کے بیٹے کو بطور مثال، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس سے چیخنے چلانے لگے۔ وقالوا آلهتنا خیر ام هو، انہوں نے کیا الہ ہمارے بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوه لك الا جدلا، اور نہیں انہوں نے بیان کیا اسے آپ کے لیے مگر جھگڑنے کو۔ بل هم قوم خصمون، بلکہ وہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، نہیں وہ مگر ایک بندہ انعام کیا ہم نے جس پر بنا دیا ہم نے اسے ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا مراد اسے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے بنا دیتے تمہاری جگہ فرشتے جو زمین میں جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک البتہ ایک علامت ہے قیامت کی، تو تم ہرگز شک نہ کرو اس میں اور پیروی کرو میری، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ھذا صراط مستقیم ولا يصدنکم الشیطان، اور ہرگز تمہیں شیطان نہ روکے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ،
اور جب لائے عیسیٰ واضح نشانیاں اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں تاکہ واضح کر دوں تمہارے لیے اس چیز کو جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ہلاکت ہے ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے، هل ينظرون الا الساعة، وہ انتظار کرتے ہیں قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک اور وہ شعور نہ رکھتے ہو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جس دن قیامت آ جائے گی اس دن تمام دینی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دنیا و آخرت میں دوستی کس کی کام آنے والی ہے؟ متقی کی۔ فرعون کے ساتھی تھے تو ہم نے پیچھے کیا پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرعون نے کیا کیا، ان کو بے عقل کر دیا، وہ کہانی فٹ کر کے کہ میرے پاس بادشاہت ہے اور ان کو پیچھے لگا کر ان کو پاگل بنا دیا۔ یہی معاملہ دنیا کی دوستیوں کا ہے، وہ آپ کو گمراہ کریں گے، بھٹکائیں گے، غلط چیزوں پہ لے کر جائیں گے۔ اس کے نسبت متقی دوست ہوگا، وہ کیا کرے گا، خود بھی نیکی کا کام کرے گا، آپ کو بھی نیکی کی طرف لے کر جائے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، کم سے کم برائی کے اندر آپ کو انڈلج نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یأکل الطعام الا تقی، تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے، تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پریفرنس دی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم نے اگر صدقہ چیریٹی معاملہ بھی دینا ہے تو کن کو تلاش کرو، پہلے جو متقی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس میں آپ کو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک نشئی کو آپ پیسے دیں گے، وہ ان پیسوں سے کیا کرے گا، نشہ کرے گا، اور ایک نمازی پرہیزی مسکین فقیر کو آپ پیسے دو گے، وہ کیا کرے گا، نمازیں پڑھے گا، عبادت کرے گا، اور دعا کرے گا آپ کے لیے، اور دعا نہ بھی کرے آپ نے اس کو پیسے دیے، وہ جو نمازیں پڑھے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو اس لیے یہ تقوی کی جو دوستی اور دین کی دوستی ہے یہی فائدہ مند ہے۔ دنیا و آخرت کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے ریلیشن شپ ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے بنتے ہیں اور وہ بے لوث ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں مجھے آپ بتائیں کون سی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کوئی 10 منٹ دینے کو تیار ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے، کس کی برکت سے؟ یہ دین کی برکت سے، دین کا تعلق ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندوں کوئی خوف نہ ہوگا تم پر آج اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمون، جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور بیویاں تمہاری، تم خوش کیے جاؤ گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، گردش کرایا جائے گا ان پر رکابیوں کو سونے کی اور ساغر، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں وہ ہوگا جس کی ان کے دل خواہش کریں گے، وتلد الاعین، اور لذت پائیں گی آنکھیں، وانتم فیہا خالدون، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ ہے جنت جو وارث بنائے گئے تم اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہوں گے، ان میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم عذاب میں ہوں گے، جہنم کے ہمیشہ رہنے والے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اور وہ جہنم کے داروغے مالک کو پکاریں گے کہ اپنے رب سے کیا وہ ہمارا فیصلہ کرتے۔ کیا مطلب؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی۔ تو وہ کیا کہیں گے اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ختم کر دے، موت دے دے، قصہ تمام ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے 50,000 سال گزر جائے گی جہنم کے داروغے کو پکارتے ہوئے کہ یا مالک یقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ کرتے۔ 50,000 سال تک وہ جواب ہی نہیں دے گا، اور 50,000 سال کے بعد وہ جواب دے گا تو کیا دے گا؟ قال انکم ماکثون، تم ہمیشہ یہاں پہ رہنے والے۔ اندازہ لگائیں آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ بچہ منت کرتا ہے تو وہ بار بار قمیض پکڑ کر کھینچتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ چیز دے دے، مجھے۔ آپ کہیں اور بیزی ہوتے ہیں، آپ اس کی بات ہی نہیں سنتے، پھر وہ رو رہا ہے، بار بار وہ چھلانگے لگا رہا ہے، قمیض پکڑتا ہے مجھے یہ دے۔ اچانک کافی دیر 5-7 منٹ گزر جاتے تو آپ اچانک مڑ کے کہتے چھوڑو نہیں لینا، ہوتا ہے بچہ خاموش ہو کر مایوس۔ 50,000 سال تک اس کو یہ کہیں گے کہ سن اپنے رب سے کا فیصلہ،
اب وہ امید، تو جواب ادھر سے کیا آئے گا؟ قال انکم ماکثون، تم یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہارے پاس ہم حق لائے اور تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، انہوں نے پختہ فیصلہ کیا کام کا تو یقیناً ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں. کس چیز کا؟ کہ تم لوگوں نے پختہ فیصلہ کیا انکار کرنے کا، آج یہ عذاب کا. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے راز اور سرگوشی کو نہیں سنتے. بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، بلکہ کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں جو کچھ یہ کرتے. کیا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجیے اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والوں ہوں. سبحان رب السماوات رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب، اس سے جو وہ بیان کرتے. فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتى یلاقوا یومهم الذی یوعدون، چھوڑ دیجیے انہیں بحث کرتے رہے کھیلتے رہے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے زمین میں الہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، بہت حکمت والا اور علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بابرکت ہے ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو درمیان ہے ان دونوں کے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے جنہیں وہ پکارتے اس کے سوا شفاعت کا مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیے ہیں تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے اس رسول کے قول کی، اے میرے رب بے شک یہ لوگ نہیں وہ ایمان لائیں گے. فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، درگزر کیجئے ان سے اور کہہ دیجئے سلام ہے، ان قریب وہ جان لیں گے. سورہ دخان مکی صورت ہے، 3 رکوع ہے، 59 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کہ واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے نازل کیا اسے ایک رات میں برکت والی، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام محکم کا. امرا من عندنا، ایک حکم کا ہمارے پاس. انا کنا مرسلین، بے شک ہم تھے بھیجنے والے. غالباً شعبان 15 شعبان کے بارے میں یہ آیت فٹ کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. تو یہ بات یاد رکھے، قرآن مجید کو اللہ نے کس رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ، ٹھیک ہے. ایک ہے اکٹھا اتارنا اور ایک ہے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اتارنا. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان میں پورا قرآن مجید اکٹھا آسمان دنیا پہ اتارا. اس کے بعد اللہ کے حکم سے 23.5 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اکٹھا اترا ہے، یہ فرسٹ میں اترا ہے، یہ لاسٹ میں. یہ لیلۃ القدر اللہ کے نبی پہ وحی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو، رمضان کی رات لیلۃ القدر کو اکٹھا اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا. وہاں سے جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا لے کے 23.5 سال کے عرصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو ادھر کہا اللہ نے کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. تو اب جو 30ویں بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو پھر اگر 15 شعبان ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2 راتوں میں قرآن کو نازل کیا. بات سمجھ آئی؟ تب تو جو ہے رمضان تو تھا ہی کیا رمضان؟ کس نے کہا آپ کو رمضان نہیں تھا؟ نہیں، جو روزے تو فرض ہی جو ہے بڑے بعد میں ہوئے. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھیں آپ کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اللہ کے مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ سورہ توبہ میں ہم نے کب سے ہے؟ جب سے آسمان، رمضان تب تھا. تیسری بات، قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر. اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40ویں سال. کب ملی ہے؟ 40 اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو آسمانی دنیا پہ نازل کی. تو اس وقت تو رمضان تھا، ٹھیک ہے، اور روزوں کا سلسلہ پہلے بھی چلا آ رہا تھا معاملہ. تو رمضان کے اس طریقے سے فرض نہیں تو ان کو بعد میں جا کے فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کو اصل جو رمضان، اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا جو تعلق بیان کیا نا، اس کا روزوں میں اس کو کوئی ذکر نہیں، اس میں روزوں کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ کہا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، کہ ہم نے اس مہینے کو قرآن کے ذریعے سے فضیلت دی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے، ٹھیک ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ ساری چیزیں رمضان پہلے ہی تھا، روزے بھی تھے، روزے بھی پہلے تھے، لیکن ان کے روزوں کا کیا طریقہ کار تھا، وہ کب تھے وہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں قرآن نازل کیا، پھر اس مہینے کے اللہ نے روزے فرض کر دی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک رات میں برکت والی نازل کیا، ہم ہے ڈرانے والے. تو اس سے مراد پھر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، 15 شعبان نہیں ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، بطور رحمت آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بہت سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان و زمین کا رب اور جو درمیان ان دونوں کے اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی الہ برحق نہیں وہ زندہ کرتا موت دیتا. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا اور تم سے پہلوں کا رب تمہارا اور جو تم سے پہلے تھے ان کا رب. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کیے رہے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کیجئے جس دن آئے گا آسمان ساتھ دھوئیں کے کھلے. یغشی الناس، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے دردناک. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت حالانکہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول وعدے کرنے والا. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، اور پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے اور انہوں نے کہا کہ سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. نعوذ باللہ. ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم ہٹانے والے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، بے شک تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بہت بڑی. انا منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ہم نے آزمایا اس سے قبل قوم فرعون کو اور ان کے پاس معزز رسول آیا. ان ادوا الی عباد اللہ، کہ حوالے کر دو میری طرف بندوں کو اللہ کے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے پہ سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں. وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، اور میں پناہ لے چکا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم سنگسار کرو مجھے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر نہیں تم ایمان لاتے مجھ پر تو الگ ہو جاؤ مجھ سے. فدعا ربہ ان هؤلاء قوم مجرمون، پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو کہا میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن. إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ لشکر ہیں غرق کیے جانے والے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑ گئے باغات اور چشمے. وزروع ومقام کریم، کھیتیاں اور مقام عمدہ. ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور راحت و آسائش جس میں وہ عیش کرنے والے تھے. كذلك وأورثناها قوما آخرين، اسی طرح ہم نے وارث بنا دیا ان کا دوسری قوم کو. کیا مطلب کہ فرعون کو دریا میں لا کے اللہ نے غرق کر دیا، تو پیچھے جو محلات باغات سب کچھ تھا اس کے وارث کون بن گئے؟ بنی اسرائیل دوسری قوم. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے. یعنی کہ ظالم تھے تو آسمان اور زمین ان پہ نہیں روئے، یعنی کہ انہوں کسی چیز نے ان کے اوپر کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا کہ وہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خس کم جہاں پاک کی جان چھوٹی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی. من فرعون سے، انه كان عاليا من المسرفين، وہ سرکش حد سے بڑھنے والوں میں سے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے منتخب کیا انہیں علم کی بنا پر تمام جہانوں پر. وَآتِينَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی جن میں آزمائش تھی واضح. ان هؤلاء ليقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، کہ نہیں یہ مگر موت ہماری پہلی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لے آؤ ہمارے باپ داد کو اگر تم سچے ہو. اہم خیر ام قوم تبع،
کیا وہ بہتر ہے قوم تبا کی والذین من قبلہم، وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو ایسے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا، وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اکثر لوگوں کی اس بات کا علم نہیں رکھتے، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک دن فیصلے کا اس کا وقت مقرر ہے سب کے سب کا، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پر رحم فرمائے اللہ، انہ هو العزیز الحکیم، عزیز الرحیم، بے شک بہت زبردست نہایت رحم والا ہے، ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت زقوم کا، طعام الاثیم، کھانا ہے گناہ گار کا، کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش کھائے گا پیٹوں میں، تانبا جب پگھل کے ابلتا ہے تو وہ پیٹ میں جائے گا تو ایسے وہ جوش مارے گا، کا غلی الحمیم، مانت جوش کھانے کھولتے پانی کے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا پکڑو اسے پس گھسیٹو اسے درمیان جہنم کے، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب، ذق چکھو، انک انت العزیز الحکیم کریم، بے شک تم ہی بہت زبردست عزت والے تھے، ان هذا ما کنتم به تمترون، یہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنیں گے باریک ریشم سے اور موٹے ریشم سے آمنے سامنے بیٹھنے والے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری عورتوں سے بڑی آنکھوں والی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ طلب کریں گے اس میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو سوائے پہلی موت کے، ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا رب ان کا جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی، فإنما يسرناه بلسانک لعلهم يتذکرون، ہم نے آسان کر دیا اسے آپ کی زبان پر تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، فرتقب انہم مرتقبون، آپ انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، سورہ جاسیہ مکی صورت 4 کو 37 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست حکمت والا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مکی صورتوں کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ ان کے ابتداء کے اندر حروف مقطعات ہیں، ان کے ابتداء میں حروف مقطعات ہے، کیوں کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ناؤز باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات نازل کر کے چیلنج دیا کہ خود گڑھا نا تو تمہارے 29 الفابیٹ جو ہیں عربی کے، یہ قرآن انہی میں سے الفابیٹ پہ مشتمل ہے نا، جاؤ حامیم الف لام را کاف ہے، تم بھی ایسا بنا کر دکھا دو، ایک، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کن لیٹر سے بنے ہیں، تمہارے ان 29 الفابیٹ سے بنے ہیں، ان کا مطلب بتا دو، ان کا مطلب بتا دو، اگر تم بنتے ہو نا اتنے اہل زبان معاملہ تو ان کا مطلب بنا دو، چیلنجنگ، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں چیلنجنگ ورڈز، کیا کہتے ہیں چیلنج، اور مطلب اس کا کیا ہے بیان ہی نہیں کیا، نہ رسول اللہ نے بیان کیا نہ اللہ نے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اعلم بمراد، اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، تو کچھ لوگ جو اس کا عجیب و غریب کے بسم اللہ کی با سے مراد علی ہے اور اس طرح کی یہ ساری چیزوں کا کتاب و سنت کے اندر کسی قسم کا کوئی وجود و ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری پیدائش میں اور جو پھیلاتا ہے جانداروں میں سے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور اختلاف میں رات اور دن کے جو تارا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد، وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور گردش میں ہواؤں کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو کس بات کے ساتھ اللہ کی بات کے بعد کس کے ساتھ اللہ اور اس کی آیات کے اوپر وہ ایمان لائیں گے، ویل لکل افاک اثیم،
ہلاکت ہے واسطے ہر جھوٹے گناہ گار کے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات پہ جو پڑھی جاتی ہے اس پر، پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ نہیں اس نے سنا انہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دیجیے انہیں دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہزوا، اور جب وہ جان لیتا ہماری آیات میں سے کوئی چیز اسے مذاق بنا لیتا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے آگے ان کے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، اور ان کے کام نہ آئے گی جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنایا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور کافروں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، عذاب ہے بدترین قسم کا دردناک۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری فلک فیہ بامری ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں مسخر کی تاکہ اس کے حکم سے وہ چلیں اور پھر تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، شکر ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں سب کا سب اپنی طرف سے مسخر کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ معاف کر دے ان کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ بدلہ دے ایک قوم کو اس وجہ سے جو کمائی کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیک عمل کیا تو اسی کے لیے، ومن اساء فعلیہ، اور جو برائی کرتا ہے تو اسی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل ہم نے ان کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، دین کے معاملے میں واضح نشانیاں دی۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، آپس کی ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر اب قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس چیز کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پھر کر دیا ہم نے آپ کو واضح راستے پر دین کے معاملے میں، بس پیروی کیجیے اس کی اور نہ آپ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور متقین کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ظالموں کے دوست کون ہے اور متقیوں کا دوست کون ہے؟ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ وہدن ورحمۃ لقوم یوقنون، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہم ان کو ان کی مانند کر دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، برابر ہے جینا ان کا مرنا ان کا۔ کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیا مطلب کہ نیکوکار اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ کے ہاں بھی یہ برابر معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پھر ثابت کیا ہوا جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، ہم نے بات کی تھی نا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ ساری زندگی کمر تھکاتا رہے اپنے آپ کو عبادت کے لیے قربان کرتا رہے، اور قیامت کا دن اور اللہ تعالیٰ سب کو برابر کرتے۔ جیسے جو لوگ سارا دن کاروبار بزنس پہ بیٹھے اور نمازیں پڑھنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل ہے، اخیر میں ہم سب نے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جانا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فیصلہ کیا کہ جو برے اعمال کرتے ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ہم برابر کر دیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جینا مرنا ان کا برابر ہو سکتا ہے؟ کتنا برا فیصلہ ہے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے اور وہ ظلم نہ کیے جائے۔ کیا مطلب؟ کمائی کا بدلہ، پھر نیک لوگوں کی کمائی کا بدلہ کیا بنتا ہے اور برے لوگوں کی کمائی کا بدلہ کیا بنتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعی وقلبی وجعل علی بصری غشاوۃ فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، کیا پھر آپ نے دیکھا جس نے بنا لیا اپنے خواہش نفس کو اپنا رب، الہ، معبود،
اور بھٹکا دیا اسے اللہ نے علم کے باوجود، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کان اور دل پر، اور اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر ایک پردہ، تو کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، وما لهم بذلك من علم، نہیں انہیں اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، نہیں مگر وہ گمان کرتے۔ واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقین، اور جب پڑھی جاتی ان پر آیات ہماری واضح، نہیں ہوتی حجت ان کی مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے پھر موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پھر وہ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور اکثر لوگوں کے علم نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی جس دن قیامت قائم ہوگی، خسارہ پائیں گے باطل پرست۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ کتاب ہماری جو ہم پر حق کے ساتھ بولتی ہے۔ انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے۔ فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو داخل کرے گا رب ان کو اپنی رحمت میں، یہ کامیابی ہے واضح۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے کافر، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کیا تمہارے پاس میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا گیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، تم نے کہا ہم نہیں جانتے کسی قیامت کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گمان ہے اور ہم یقین کرنے والے نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کی، اور گھیر لے گا ان کو جو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کہا جائے گا آج ہم بلا دیں گے تمہیں جیسے تم نے ہماری ملاقات کو اس دن کی کو بلایا، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو جب آگ میں پھینک دیا جائے گا تو آگ میں پھینکنے کے بعد پھر کیا کیفیت ہوگی؟ بلا دیے جائیں گے، پڑے رہو، قصہ ختم، اس میں جلتے رہو۔ استغفر اللہ۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، امیجن کریں، اس چیز کو تصور کریں ان کافروں کے لیے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ انفینٹ، کبھی ختم ہونا ہی نہیں، اور مستقل عذاب ہو۔ سوچیں، اس نے مطلب ہے ہی نہیں، مسلسل چل رہا ختم ہونے کا نام ہی، انفینٹ، ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، انفینٹ، کبھی ختم ہونے ہی نہیں۔ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ بات اس وجہ سے تم نے بنا لیا آیات کو مذاق، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے اور نہ وہ ادھر قبول کیے جائیں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان و زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آج 25 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔